آپ کے جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں اکثر خواتین کی ہے، تو ایک تو جو منتھلی سائیکل اور پھر اس کے علاوہ یا ایج فیکٹر یا اپنی اگر جس طرح آج کل کرونا ہے یا موسم کے اثرات ہیں، تو اگر خاتون خانہ خود بیمار ہوں اور وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہوں اور بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی بہت فوکس ہو، اور اگر وہ دیندار گھرانے سے ہیں، خود دینی فکر رکھنے والی ہیں، تو بچوں کی اور گھر والوں کی دینی فکر بھی ان کے اندر ہو، لیکن ان میں جسمانی طور پہ کمزوری بھی ہو، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ایک کے بعد ایک پریشر بنتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس صورت میں کسی اور کو جو دوسرے ارد گرد کے سٹریسرز ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو ان سٹریسر سے نکالتے ہوئے اپنی اس سچویشن میں اپنے سٹریس کو مینج کر سکتی ہیں؟ ایکچولی خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، ہم شہید وفا بننے کا ہمیں بڑا شوق ہے. وکٹم مینٹیلٹی ہمارے اندر بہت ہے، سیلف پٹی ہمارے اندر بہت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے اگر بال بکھرے ہوئے ہیں، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میں سوئی بھی نہیں، میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، میں صبح سے شام تک کام کر رہی ہوں، تو میں بہت اچھی ماں ہوں، بہت اچھی بیوی ہوں. اور یہی سوسائٹی بھی ہمیں سکھاتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں. سیلف کیئر ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے. جب جہاز پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر جہاز میں کبھی آکسیجن کا پریشر کم ہو تو ماسک سب سے پہلے اپنے اوپر لگانا ہے، پھر اپنے ساتھ والے پہ لگانا ہے. یعنی کسی بھی ایمرجنسی میں، عام سچویشن میں جب تک ہم اپنے اوپر انویسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم کسی اور کو بچانے کے قابل نہیں ہوں گے. خواتین کو میں خاص طور پہ یہ سمجھاتی ہوں کہ پہلے آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں. ہماری سوسائٹی میں ایسی ماؤں کو کہا جاتا ہے بڑی مطلبی عجیب سی عورت ہے، کمال ہے، بچے نے کھانا نہیں کھایا اور خود بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے. بچہ جو ہے اس کا وہ سو نہیں رہا اور یہ سو رہی ہے. آپ بھی انسان ہیں، تو آپ کو اپنے لیے کھانا پینا، سونا، تھوڑا فریش اپ ہونا، کبھی کبھی بریک لینا. کئی دفعہ میرے پاس ایسی مائیں آتی ہیں جن کے کوئی اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں اور وہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اور گھر والوں نے سوچا ہوتا ہے کہ بس اس ماں کا تو کام ہی ہے کہ بھی سارا وقت بچوں کے ساتھ بیٹھی رہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار اپنے بچوں کو اپنے کسی گھر والوں کے حوالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے کے اپنی فرینڈز کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. اور جب میں کسی کو کہتی ہوں ایسی ماں کو، تو وہ حیران ہو کے مجھے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرے تو گھر والے کہیں گے تم کتنی ظالم ہو. کہ دیکھیں اگر آپ 24/7 یہ کام کریں تو پھر تو آپ غلط کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ پورا ٹائم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو دے رہی ہیں تو آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے کہ آپ اپنے پر انویسٹ کریں. تو جو بھی خواتین کہتی ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت سٹریسفل ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی تمام چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے ڈیفینیٹلی بریک لینی چاہیے اور اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے یہ فارمولا میری مدر نے مجھے بہت پہلے سکھایا تھا، جب میں نے شاید بہت ساری اچھی باتیں سیکھنی بھی شروع نہیں کی تھی. میرا اپنا ایک بچہ چھوٹا تھا، میں اس کو پڑھا رہی تھی اور بہت ناراض ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے میں ورکنگ ہوں، کام کر کے آئی ہوں، ابھی پیرنٹنگ بھی صحیح طرح نہیں سیکھی، پڑھانے کا طریقہ بھی اتنا صحیح نہیں آتا، اور اس کو پڑھا رہی ہوں، پڑھ نہیں رہا، اور ٹینشن یہ ہے کہ اب یہ پڑھے، اب پھر یہ کروں، اب پھر یہ کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ جو اس کو پڑھائے، اس ٹائم پہ تم ریلیکس کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، اور جب بچہ پڑھ کے واپس تمہارے پاس آئے تو اس کو ماں نظر آئے، اس کو جلاد نہ نظر آئے. مجھے ان کی بات اتنی اسٹرائک کی تو میں نے یہی کیا، اور باقی اس سے میرا اور میرے بچے کا ریلیشن شپ اچھا ہونا شروع ہو گیا. بیکاز پھر ہمارا کوالٹی ٹائم ہوتا تھا کہ ہم بیٹھتے تھے، ہم باتیں کرتے تھے. تو اپنے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کرنا. آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں، خود سے کام کر سکتے ہیں، وہ کام اپنا کریں، تو آپ بیٹھ کے اپنی کوئی اسٹوری بک پڑھیں، اپنے قرآن کی تلاوت کریں، آپ اپنی نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں. تو ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل وہی بات ہے، اسٹریس کے سائنز ہٹیں گے تو آپ کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل ہیلتھ بہتر ہوگی، اور آپ اپنے خاندان کو ہی لوٹائیں گی وہ سارے پیرامیٹر سے. آپ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. میری فیملی میں بھی کئی دفعہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ تو اپنا زیادہ خیال رکھتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس اپنا زیادہ خیال رکھنے سے میں اپنے فیملی ممبرز کو ہیلدی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر پاتی ہوں. کیونکہ میری 2 بہویں بھی ہیں، میں خود ورکنگ بھی ہوں، میں بہت سارے پروجیکٹس میں بھی کام کرتی ہوں، بچے جوان ہیں سارے، اور جوان بچوں کے بات ہے، چھوٹے بچے تو چھوٹے مسئلے، بڑے بچے تو بڑے مسئلے. تو ان سب کو مینج کرنے کے لیے آپ کو بڑی انرجی چاہیے ہوتی ہے. آپ تھوڑے سے ریزرو کے ساتھ نہیں کام کر سکتے، آپ کو فلی چارج ہو کے سارا کام کرنا ہے.
جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. اسی سے متعلق ایک اگلا سوال ہے. موصوفہ پوچھ رہی ہیں کہ اکثر جب ہمیں سٹریس ہوتا ہے اور بچے کوئی شرارت بھی کرتے ہیں یا تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کا لامحالہ سٹریس جو ہے وہ ان بچوں پہ نکل جاتا ہے. تو کائنڈلی کچھ گائیڈ کر دیں کہ وہ سٹریس ان بچوں پہ نہ نکلے, کہ مائیں کچھ ایسا کریں کہ وہ اس کو مینج کر لیں, بچوں پہ نہ آئے. ایکچولی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ایموشنز کے معاملے میں صحیح ایکسپریشن سیکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچے جو بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ شاید ایک کوئی جیسے کوئی کھلونا نہیں ملتا اس طرح سے ہوں. جب ہم ان سے کھیلنا چاہیں تو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ کھیلیں, اور جب ہم کھیل کے تھک جائیں تو ان کو کونے میں جہاں ہمارا کوئی ٹوائز پڑے سارے ان میں رکھ دیں اور بس وہ آرام سے وہاں پڑے رہیں. تو یہ جیتی جاگتی ہستیاں ہیں, یہ اس طرح سے نہیں چلیں گی ہمارے ساتھ. یہ اپنے مطابق اپنے مزاج کے مطابق ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. بچوں کے ساتھ جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا آنا چاہیے. مثلا جس وقت آپ تھک گئے ہیں نا تو بچوں کو کہہ دیا کریں کہ بیٹا میں اس وقت تھک گئی ہوں, میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے آپ سے یہ کوآپریشن چاہیے. اسی طرح بہن بھائیوں کو انگیج کریں. مثلا بڑا بھائی بڑی بہن اس کو بس سمجھائیں کہ وہ اگر آپ پاس ہی لیٹی ہوئی ہیں تو وہ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کریں. اگر بچہ ضد کر رہا ہے تو پڑھیں ضد کے بارے میں کہ بچے ضد کب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اس میں ہم کون سی کامن غلطیاں کرتے ہیں, تاکہ آپ اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں کہ بچوں کی ضد کم ہو. اگر بچے ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں تو پھر اگین اس کے بارے میں پڑھیں کہ بچے ٹینٹرمز کیوں تھرو کرتے ہیں. آج کل تو گوگل پہ آپ پڑھیں, اپنی ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں. مثلا ٹینٹرم کے بارے میں پڑھنا شروع کریں, ضد کے بارے میں پڑھنا شروع کریں, شکایتی رویے کے بارے میں پڑھنا شروع کریں. یوٹیوب پہ چینل پہ جائیں, اس پہ ویڈیوز دیکھیں, تو 6 سال تک آپ کا وہ ٹاپک ہی نہیں ختم ہوگا. ہر دن ایک آرٹیکل پڑھیں. ہم بیسیکلی کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں سب کچھ یہ مل جائے گا, سارے آرٹیکلز مل جائیں گے جہاں پہ ہمیں گائیڈ لائن ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ایکسپریشن اور صحیح جگہ پہ اپنے جذبات کو رکھنا, اور بچوں سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا, ان کے جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں پڑھنا اور دیکھنا کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. اسی طرح گھر میں اپنے لیے ہیلپ فل ماحول بنانا, جیسے کہتے ہیں نا اپنی پارٹی کا بنانا سب کو, اپنے ساس سسر کو, اپنے شوہر کو, اپنی نند, باقی اور جتنے لوگ ہیں ان کو بھی طریقے سکھانا, ان سے ہیلپ لینا, ان کے پاس جانا کہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں, یا میں سٹریسفل ہو رہی ہوں, یا مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس سچویشن کو تھوڑی دیر کے لیے ہینڈل کریں. تو جب آپ نے ان کو اپنی پارٹی کا بنایا ہوگا تو وہ ضرور آپ کے لیے وہاں پہ سٹینڈ لیں گے, کھڑے ہوں گے. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں بہت سے اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جتنا ہم سیکھتے جاتے ہیں تو وہ سچویشن اتنی ڈائلیوٹ ہوتی جاتی ہیں. میم اگر آپ اس موقع پر ہمیں کچھ اسکلز کے نام اگر تجویز کر سکیں, کیونکہ جتنے سوال اب آ رہے ہیں وہ تقریباً یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسکلز جاننا چاہ رہے ہیں افراد کہ وہ کیسے, مثال کے طور پر ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ پرفیکشنسٹ ہوں تو ان کے بچے ظاہر ہے کہ ان کے اس بیہیویئر کو, اور ایج وائز بھی اگر وہ ظاہر ہے پیرنٹس بڑے اور ان کی ایج زیادہ ہے تو ایک پرفیکشنسٹ ہے, دوسرا ایج فیکٹر ہے. اب ان کے ساتھ کوپ کرنا ہے ان کے بچوں نے, تو وہ کیا صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ ان کے ماں باپ ان سے خوش رہیں اور وہ ان کے کندھے ان کے آگے جھکے رہیں. تو ان کا رویہ اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو کچھ سکلز اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ بھی نا آج کل کا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے جو آپ نے ابھی سوال بتایا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی بچے چھوٹے ہیں, والدین بڑے ہیں, اور وہ جو ہے نا بچوں سے کوپ نہیں کر پا رہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان نسل آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس اسکل نہیں ہے اور ہم بہت مزری میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. یہ والا بھی ایشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ مطلب اس وقت کی جو جنریشن ہے وہ ان کے پاس ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے سکلز پہ کام نہیں کیا ہوا, اور وہ اب اپنے بچوں کے لیے چیلنج بن چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نا سکلز کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ آغاز کرتی ہوں قرآن اور حدیث سے, اس لیے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا ہے نا. ہم کوئی ایسا سکل نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی ہے ہماری, اس ایلیمنٹ کو کہیں مد نظر نہ رکھیں, اس کو پرائرٹی پہ نہ رکھیں.
ہمیں ہر حال میں سب سے پہلے قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہوگا. قرآن کو پڑھنے سے آپ کے دل میں ویسے ہی وسعت آتی ہے, فرقان آتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ ان پیرامیٹرز پہ جاتے ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا ایور لاسٹنگ ایور لیونگ ہے. آپ کو شروع سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیونکہ کئی دفعہ آپ ایسا ویسٹرنرز کا لٹریچر پڑھیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں تو جسٹ مطلب بالکل چھوڑ دیں ان کو. لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہاں انلیس وہ کوئی بہت آپ کو کسی حرام میں انوالو نہیں کرتے, آپ ان کی خدمت کریں کسی نہ کسی لیول پہ. اور یہاں تک ہے کہ اگر وہ خود سے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے بچاتے ہوئے پھر بھی ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کو صحیح چیزوں میں سرو کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. ہمیں پیرامیٹر صحیح ملتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تعلیم اچھی طرح لینی, اپنے آپ کو لائف لانگ قرآن کا اسٹوڈنٹ بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, احادیث کا مطالعہ اسکالرز کے ساتھ کریں. خود سے نہیں کہ میں خود لائبریری میں بیٹھ کے خود پڑھ لوں گی اور میں تو بہت پڑھتی ہوں, نہیں, کسی اسکالر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور آج کل آن لائن بھی اتنے ریسورسز اور اوتھینٹک اسکالرز موجود ہیں کہ جتنا آپ پڑھیں, جتنی سمجھ میں وسعت اپنی لائیں, اتنا بہتر ہوگا. اس کے بعد آپ کو میں کچھ چیزیں تو ضرور کہوں گی کہ آپ پڑھیں, یہ سب کے پاس ہونی چاہیے. ایک کتاب میں آپ لوگوں کو ضرور ریکمینڈ کروں گی, وہ ہے 7 Habits of Highly Effective People. یہ اردو میں بھی آ چکی ہے, یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی, اولڈ بک سٹور پہ مل جائے گی. اس میں 7 رویوں پہ بات ہوئی ہے جو کہ ہم سب کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اور یہ کتاب میرا خیال ہے میں کوئی پچھلے 15 سال سے تو پڑھ رہی ہوں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اس کو کوئی ایک مہینہ ہو جس میں نہ پڑھی ہو. کوئی نہ کوئی اس کا چیپٹر میں پڑھ رہی ہوتی ہوں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہیں ٹاک دینے کے لیے. یعنی اس قدر یہ مفید کتاب ہے کہ یہ میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ آپ ضرور پڑھیں اور یہ والے سکل ضرور سیکھیں. اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے ریئیکشن سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اس میں آپ کو پتا چلتا ہے ہم نے ویژنری کیسے بننا ہے, ہم نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ہم نے اپنے اندر ابنڈنٹ مینٹیلٹی کیسے لانی ہے, ہم نے صحیح والے کمیونیکیشن سکلز پہ کیسے کام کرنا ہے, ہم نے ٹیم ورک کیسے بلڈ کرنی ہے, ہم نے لگاتار لرنر کیسے بننا ہے فار لائف. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرٹیونیس سیکھیں, پھر میں نے آپ کو کہا اینگر مینجمنٹ سیکھیں, ایموشنل انٹیلیجنس سیکھیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کروشل کنورسیشنز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ضرور سیکھیں. یعنی یہ والے سکلز تو میں سمجھتی ہوں کہ کمپلسری ہونے چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا بس چلے تو میں ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر والد اور والدہ کو, ہر ساس کو, ہر نند کو, ہر بہو کو, اس کے ساتھ ساتھ ہر پولیٹیشین کو, ہر جو سی ای او ہے, ٹیچر ہے, ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے منت سماجت کر کے یہ سکھا دوں. اور یہ وہ والا سکل ہے, مثلاً آج اگر آپ نے اسٹریس مینجمنٹ کا یہ سیشن اٹینڈ کیا ہے تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے آپ پوری لائف کے لیے سرٹیفائڈ ہیں کہ اب آپ نے اسٹریس مینجمنٹ آپ کو آ گئی ہے. آپ کو ہر دوسرے دن اسٹریس مینجمنٹ پڑھنی ہے. میں جب بھی کہیں پڑھاتی ہوں تو میں ساتھ ہی اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اچھا ان دنوں میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ اسٹریس مینجمنٹ کا سیشن اٹینڈ کر کے کم از کم 10 لوگوں کو آگے پڑھائیں, اور دوبارہ کبھی کہیں آپ کو پتا چلے کہ اسٹریس مینجمنٹ کا سیشن ہو رہا ہے وہ پھر اٹینڈ کریں. یعنی میں خود کتنے اسپیکرز کو سنتی ہوں, کتنی کتابیں ایک ہی ٹاپک پہ پڑھتی ہوں, اس میں اینگلز ہی ڈفرنٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے تفسیر ہے نا, آپ سورہ الفاتحہ کی تفسیر 5 اسکالرز کی سن لیں, ہر ایک نے ڈفرنٹ طریقے سے کرائی ہوئی ہے کہ انسان انرچ ہوتا جاتا ہے, حیران ہوتا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے. جو چیز آپ کو لگے کہ یہ مجھے نہیں آتا, گوگل کریں کہ یہ چیز کیسے سیکھی جائے. جیسے پرسویشن سکلز ہیں, والدین کو انفلوئنس کرنے کے سکلز آنے چاہیے, پیرنٹنگ سکلز ہیں جو کہ لوگوں کو آنے چاہیے. سکلز تو اتنے ہیں سیکھنے والے کہ انسان بس سیکھتا ہی چلا جائے. آپ اگر عادت بنا لیں نیو بک شاپ, اولڈ بک شاپ, سیلف ہیلپ والا کالم ہے نا, اس میں کچھ نہ کچھ جا کے دیکھیں کہ کون کون سی کتابیں, اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھاتے رہیں, کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھ کر پڑھتے رہیں, اپنے آپ کو سکھاتے رہیں. یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے دور میں. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال اور ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک اچھی موم اور ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو ثابت کر رہے ہیں خاندان کے اندر, تو ہمارے چہرے پہ ہر وقت ایک ماسک جیسا موجود رہے کہ سب کو یہ پتا رہے کہ ہم خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور اپنا کام کرتے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہماری تکلیف اور پریشانی ہے, سٹریس جو ہے اس کا اظہار ہمارے چہرے سے نہ ہو. ایکچولی جہاں تک ایموشنز کی بات ہے نا,
ہمیں اپنے جذبات کا صحیح اور بیلنسڈ اظہار کرنا آنا چاہیے، اور اس میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا لگے گا. ہمیں اوور سینسیٹیو بھی نہیں ہونا، اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ جو ہمارے جائز صحیح جذبات ہیں وہ بھی ہم کسی کے سامنے نہ بیان کر سکیں. اور یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر کے کتنی دفعہ روتے تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں کہ کوئی مرد ایسے روئے یا کوئی خاتون اپنے کسی پیارے کو یاد کر کے روئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناشکری کی بات نہیں کی. اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بری لگتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسپریسو. تو ہمیں اپنے جذبات کے اظہار میں ایکسپریسو ہونا چاہیے، لیکن منہ سے ہمارے کوئی غلط بات، کوئی گالی گلوچ، کوئی بدتمیزی، کوئی شکایتی رویہ، کوئی وکٹم مینٹیلٹی، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں نکلنی چاہیے. آپ کسی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے آپ کی اس بات نے ہرٹ کیا ہے. اگر کوئی دوسرا انسان کہتا ہے کہ او آئی ایم سو سوری، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جزاک اللہ آپ نے کر دیا، میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آئندہ ہم اس طرح کی بات نہ کریں. ہم نا جو صحیح جذبات ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرتے اور دل میں لے کر باتیں بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر آپ کسی وقت بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ سے بچے نہیں سنبھالے جا رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے بچے نہیں اس وقت سنبھل رہے، میں اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پیرنٹنگ پہ کام کرتے ہوئے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا چیلنج آ جاتا ہے جو واقعی مجھے نہیں سمجھ آتا ایز اے پیرنٹ ہوتے ہوئے کہ اس میں کیا کروں، اور میں پھر خود اپنے کسی اور مینٹور یا ایکسپرٹ سے پوچھتی ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر میں وہ واقعہ کسی اور کو سنا دوں جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا، تو مجھے کہتے ہیں آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، تو آپ نے خود کیوں نہیں کر لیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں کہا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں والدین جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہمارے جذبات بھی آڑے آتے ہیں، تو کئی دفعہ ہمیں بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم صحیح ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آرٹیفیشل طریقے سے کوئی بھی کام نہ کریں، وہ بھی آپ کو سٹریس دے گا. جہاں آپ کا ہنسنے کو دل نہیں چاہ رہا، آپ کہہ سکتی ہیں کہ آج میرا ہنسنے کو دل نہیں چاہ رہا. ہاں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اب برا لگے گا، یہاں پہ میں بالکل منہ بنا کے رہوں، تو تھوڑا سا مسکرا لیں. تو خوشی جو ہوتی ہے نا اس کا احساس اندر سے آتا ہے. خوشی کا احساس ان جائز ضروریات اور نیڈز کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیں، وہی بات ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو اندر سے خود آواز آئے گی کہ یہاں پر آپ جائز بات پہ نہ خوش ہیں یا ناجائز بات پہ نہ خوش ہیں. اور اگر جائز بات پہ ہیں تو ٹھیک ہے، سو کہ اگر آپ نے ایکسپریس کر دیا، اور اگر ناجائز بات ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ اس ناجائز کالم سے آپ نکل کے جائز کالم میں کیسے آئیں. کوشچن یہ ہے کہ سچویشن ہے گھر میں، شوہر ہے جو سٹریس میں ہے، یا والدین ہے جو سٹریس میں ہے، یا ان لاز ہیں، ساس یا سسر ہے جو سٹریس میں ہے، اور آپ سٹریس میں نہیں ہے، یعنی ہم خود سٹریس میں نہیں ہے. اس صورت میں سٹریس سے نکالنے کے لیے آپ کیا بتا دیں. آپ اس سچویشن میں اپنے سٹریس کو مینج کر لیتے ہیں، لیکن ان کے سٹریس کی وجہ سے گھر کا ماحول سٹریسفل ہو رہا ہے اور آپ ان کو سٹریس سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گی کہ ہم ان کو اس سٹریس سے فوراً نکال سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کئی چیزیں ایسی جس میں آپ فوراً سٹریس سے نکال سکتے ہیں، اور کئی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ فوراً سٹریس سے نہیں نکال پاتے نا. یہ گریوٹی آف دا سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا گھر میں، تو اس کے بعد سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بہت مشکل سچویشن آتی ہے جو کہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، جو بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، کوئی تعلقات کی خرابی کی شکل میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ گھر کو بہت سٹریسفل کر رہی ہے، تو ایک جو امیڈیٹ ریئیکشن آتا ہے یا کوئی پریشانی کے ساتھ لوگوں کے لیے جو لوگوں کے رسپانسز آتے ہیں سٹریسفل، تو ان کو بھی تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ او فلاں یہ تو قرآن پڑھ کے بھی ایسے سوچ رہے ہیں. 2-3 دن کا جو جھٹکا ہے اس کو ایبزارب کرنے کا ٹائم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ اب اس کی وہ جو ہے ختم ہے. اب لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ جائیں. یہاں تک کہ جو بیوہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، لیکن وہ گھر میں اپنی روٹینز کو دوبارہ سے شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈپریسڈ ہی بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں جو سٹریس ہے اور باقی لوگوں کو آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ وہ نکلیں، وہ اس میں سے ابھی نکل نہیں پا رہے اور گھر کا پورا ماحول افیکٹ ہو رہا ہے،
تو آپ گھر میں جو روٹین کے کام ہیں ان کو دوبارہ سے جنریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. مثلا ٹائم پہ کھانا، جو شخص نہیں کھا رہا اس کی خیر ہے، باقی بچے ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو وقت پہ کھانا دیں، واک کرنی، تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 ہارمونز جو ہے نا ان کو ریلیز کریں. پہلا ہارمون ہوتا ہے جو آپ کو بتایا تھا انڈورفن، جو آپ کو ریلیکس کرتا ہے آپ کی باڈی کو. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی سے. تو گھر میں سب لوگ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک شخص غمزدہ ہے تو سارے بھی ڈرے سہمے اپنے اپنے کمروں میں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں. آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اس میں آپ قیام اللیل کریں، طویل قرات کریں، اسی طرح سے ویسے اپنی ایکسرسائزز کریں. دوسرا ہارمون جو ہوتا ہے آپ نے ریلیز کرنا ہوتا ہے ڈوپامین، جس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. مثلا کوئی اس دن کھانے کی اچھی چیز بنا دیں، بہت لیوش چیز نہ بنائیں، لیکن کوئی ہلکا سا ایسا کام کر دیں جو خوشی کا ہو. بچے چھوٹے ہیں، وہ کوئی ڈرائنگ کر رہے ہیں، کوئی سٹوری بک پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسی بات جو ان کو خوشی دے رہی ہے. تیسرا ہارمون ہوتا ہے آکسیٹوسن. آکسیٹوسن جو ہوتا ہے یہ محبت کا ہارمون ہوتا ہے، صرف ٹچ کرنے سے ریلیز ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا پیار سے، جیسے ہوتا ہے کہ بچے ہیں ان کو گلے لگا لینا، ہاتھ ملانا، تو اس سے ٹچ کرنے سے جو ہے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جیسے میرے سے ایک میری دوست نے شیئر کیا تھا کہ ان کے اپنے ساس سے تعلقات خراب تھے، تو وہ ان کو جب یہ پتا چلا تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی اپنی ساس سے آ کے پوچھتی تھی کہ آپ کو چائے دے دوں، آپ کو کھانا دے دوں، تو یا تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی یا ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتی تھی. تو اسی سے کہتی ہیں کہ وہ ان کی تعلقات جو تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سیروٹونن، یہ والا ہارمون جو ہے وہ ریلیز کریں، دوسروں کے کام آ کے ان کے صدقہ دیں. آپ کے گھر میں سٹریس ہے تو اس سے بڑھ کے بھی کچھ اور لوگوں کے گھر میں ہوگا، تو ان لوگوں کو جا جا کے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں. اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اوور آل جو فضا ہے نا وہ پھر اتنی ٹینس نہیں رہتی. پھر یہ کہ چھوٹے بچے یا گھر کے جو افراد ہیں ان کو صحیح بات کمیونیکیٹ کریں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کاروبار بہت ڈاؤن ہے، والد بہت پریشان ہیں اور والدہ بھی پریشان ہیں، اور بچوں کو نہیں پتا چلنے دے رہے ہو کہ بچوں کو نہ بتاؤ. بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آج کل ہمارے حالات مشکل ہیں، تاکہ بچے اس کی نوعیت کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ سارے سٹریسرز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یا کسی کے جھگڑے چل رہے ہیں تو آپ بتا دیں بچوں کو کہ یہ جھگڑے ہو رہے ہیں بیٹا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بہتر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ اینڈ میں کوئی پہاڑ توڑیں یا ان کو فضا میں سب کچھ محسوس ہو رہا ہے، اس سے انسرٹینٹی سے وہ سٹریس کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو حقیقت کو کسی حد تک آگے پہنچانا اور کرنا جو ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر لگے کہ بہت پرولونگ سٹریس ہے تو پھر وہی بات ہے کہ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں، ضرور ان سے مشورہ لیں کہ اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے ماحول کو کچھ بہتر بنا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ، امید ہے کہ بہت سارا سٹریس جو ہے وہ لوگوں کا اس ٹاک کو سننے سے بھی ریلیف ہوا ہوگا اور بہت ساری ٹپس ہاتھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کو استعمال کرنے والا اور آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سٹریس فری کریں اور ہماری ذات سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان تک بھی کوئی سٹریس منتقل نہ ہو اور ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں کہ کس طرح وہ بھی اپنے ان سٹریسز سے جو زندگی کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے، ان کے ساتھ ہی چلنا ہے، کس طرح سے ان سے کوپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزا دے. آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری کوسچنز بھی لیے، ان کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کے آنسرز دیے، اور پہلے آپ کی ٹاک بھی بہت، مجھے امید ہے بہت یوزفل میرے لیے تو تھی، باقی لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور ہی یوزفل ہوگی. بہت اللہ آپ کو جزا دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.